بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ریلیٹیوز میں اگر کسی شخص کو لٹ سے کوئی کہ مرض لگ جاتی ہے، مرض لاحق ہو جاتی ہے، آپ ٹیوبرکلوسس کہہ لیں، شوگر کہہ لیں، اور تو چونکہ یہ وہ امراض ہیں جو دیر کے بعد جن کا علاج ہوتا ہے، وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ لمبے کورسز کرنے پڑتے، لمبی دوائی کھانی پڑتی، لمبا پرہیز کرنا پڑتا، پھر جا کے شفا ہوتی ہے۔ جب مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے دوستوں میں یا ہمارے بھائی، ہماری بہن یا کسی قریبی رشتہ دار کو شوگر ہے یا ٹیوبرکلوسس ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے یا بی ہے، تو جب بھی ہمارا ان سے انٹریکشن ہوگا، تو اگر اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، تپیدک ہے، تو جب بھی ہم ان سے بات کریں گے تو ٹیوبرکلوسس کے حوالے سے بات کریں گے نا۔ ٹیوبرکلوسس کا علاج جو ہمارے پاس نالج ہے اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ان باتوں سے یہ اس مرض میں شفا آتی ہے، اور ان باتوں سے یہ مرض بڑھتی ہے، یہ چیزیں اس مرض کو بڑھا دیتی ہیں، اور یہ چیزیں اس مرض کا علاج ہے۔ اور جب تک اس کو یہ مرض لاحق رہتی ہے، اس وقت تک ہم اسی مرض کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسی مرض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم نے اس مرض کے بارے میں پوچھا، کل کسی اور مرض کے بارے میں پوچھیں گے، جو اس کو نہیں ہے، تو جب تک اس کو آیا ہم وہی موضوع بنائیں گے، وہی بات کریں گے۔ آج امت کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امت لا الہ الا اللہ کا مطلب بھول گئی ہے۔ امت کو پتہ نہیں ہے لا الہ کا مطلب کیا ہے، امت کو پتہ نہیں الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے نفس میں، میری ذات میں، میرے گھر میں، میرے ماحول میں ہر اس چیز کو میں ڈینائی کروں گا، ریفیوز کروں گا، ریجیکٹ کروں گا، اس کا انکار کروں گا۔ اور الا اللہ کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی وہاں میں سرنڈر کروں گا، گیو اپ، ہینڈز اپ، میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ کے آخری نبی ہیں، وہی اب وہ جو ہدایت لے کر آئے قیامت کے لیے وہ کافی ہدایت ہے، پوری انسانوں کے لیے وہ کافی اور شافی ہدایت ہے، وہ مکمل ہدایت ہے۔ اب کسی اور ہادی کی، کسی اور نبی کی، کسی اور لیڈر کی، کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے اب یہ قیامت تک کے لیے انہی کا دور ہے، اب کسی اور لیڈر کی، کسی اور ہادی کی، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ہدایت موجود ہے، انہی کی رہنمائی میں ہم نے زندگی گزارنی، میں انہی کی رہنمائی میں زندگی گزاروں گا، میں انہی کو لیڈر مانتا ہوں قیامت تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ تو یہ بات چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، امت یہ بھول گئی ہے۔ امت ان کی ہدایت کے پاس رکھتے ہوئے، قرآن مجید کے پاس رکھتے ہوئے، سیرت طیبہ سامنے رکھتے ہوئے جہلاء کو لیڈر مان رہی ہے، فاسق اور فاجروں کو لیڈر مان رہی ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ تو لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے، محمد رسول اللہ وہ چیز ہے، یہ جو پاک کلمہ طیبہ ہے، اس کا مطلب امت کو نہیں آتا۔ تو یہ سمجھانے والی بات ہے۔ جب یہ امت کو سمجھ آ گیا کہ یہ کلمہ کیا رہا ہے، یہ کلمہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو امت ڈیفینیٹلی یہ بیدار ہوگی، کھڑی ہوگی اور پھر عمل پہ لگ جائے گی۔ تو بات کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، یہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یہ نغمہ فصل گل لالہ کا نہیں پابند، کلمہ طیبہ کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ نغمہ فصل گل لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بعض باتیں خوشی میں کی جاتی ہیں، بعض باتیں غمی میں ہوتی ہیں، غمی والی باتیں خوشی میں نہیں کی جا سکتی، اور خوشی والی باتیں غمی میں نہیں ہوتی، لیکن فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے لا الہ الا اللہ، یہ خوشی میں بھی ہوگی، غمی میں بھی ہوگی، سکھ میں بھی ہوگی، دکھ میں بھی ہوگی، بہار میں بھی ہوگی، خزاں میں بھی ہوگی، عروج میں بھی ہوگی، زوال میں بھی ہوگی۔ یہ ہے وہ نقطہ جو ہم نے سمجھنا ہے اور امت کو یہ سمجھانا ہے، میں نے اور آپ نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔